سب سے پہلے آغاز کر لیتے ہیں. حیا ایک بہت اہم عنوان بھی ہے ہمارے معاشرے کے حوالے سے, اصلاحی حوالے سے بھی دیکھا جائے تو. حیا سے کیا مراد ہے, سب سے پہلے تو ہماری بچیوں کو یہ بتائیے گا, اور حیا کی حقیقت پر میں چاہوں گی کہ آپ روشنی ڈالیے گا. شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها, کہ اللہ نہیں شرماتا چاہے مچھر کی بھی ایک مثال دینی پڑے یا اس سے بھی کم تر. بے شک. تو یہ جو شرم اور حیا دونوں لفظ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. جیسے آپ نے بھی شروع میں کہا کہ یہ ایک ایسا وصف ہے, ایک ایسی ویلیوز میں سے ایک ویلیو ہے کہ جس انسان کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ برائی سے گھٹن محسوس کرتا ہے. یہ کوئی ایسی جھجک نہیں ہے, بلکہ یہ وہ اس کا انبساط ہے اندر قلب و روح کا کہ جس کی وجہ سے وہ برائی کے قریب نہیں جا پاتا. تو حیا کو اس لیے کلہم خیری قرار دیا گیا کہ بھلائی ہی بھلائی ہے, کیونکہ یہ انسان کی اس بنیادی اوصاف میں سے ہے. وہ جو فَالْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ انسان کو بنیادی وصف یہ دیا گیا ہے, عطا کیا گیا ہے, صرف مسلمان کے نہیں بطور انسان بھی اس کو, جسے ہم بصیرت نفس کہتے ہیں, اسے اپنی غلطی کا پتہ ہوتا ہے کہ ہاں میں یہ غلطی کر رہا ہوں. تو یہ کیا ہے, یہ اس کے اندر قدرتی حیا کا جو وصف ہے وہ اللہ کی طرف سے ودیت کرتا ہے. پھر دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو جب وہ شیطان نے بہکایا تو اس کے بعد وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے, جو قرآن مجید میں ذکر آتا ہے. تو یہ جنت کے پتوں سے ڈھانپنے سے کیا مراد, ان کا وہ جو حیا کا وصف تھا جو بطور ابو البشر ان کو دیا گیا تھا, اس کی بنا پر فوری طور پر وہ اپنے آپ کو کور کرنے لگے. تو ایک حیا صرف یہ نہیں ہے کہ لباس سے آپ کا اظہار ہو, بلکہ آپ کا کردار, آپ کا عمل, ہر چیز بتاتی ہے, آپ کی گفتگو, آپ کی عادات, آپ کے اطوار. اور اس انداز سے بھی دیکھیں کہ حیا کا اپوزٹ آتا ہے, اس کے ساتھ بے لگا دیں تو بے حیائی ہے. تو حیا وہ اعلیٰ وصف ہے اور بے حیائی اس کے بالکل اپوزٹ ہے. تو بے حیائی ہے, فحاشی ہے, عریانیت ہے, گندگی ہے, کثافتیں ہیں, مال کی محبتیں ہیں, جرائم کا اضافہ ہے, چوری ہے, ڈکیتی ہے, قتل ہے, غارت گری ہے, ایک فساد ہے, فتنہ ہے. یہ سب کہاں ہے جہاں بے حیائی ہے. بالکل صحیح. جہاں حیا نہیں ہے, معاشرے سے حیا اٹھ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرہ پورا جنگل کے قانون کا منظر پیش کر رہا ہے. اور اس کے اپوزٹ چلے جائیں, حیا ہے جس معاشرے میں, جس انسان کے اندر, اس انسان سے بھی خیر کا عمل سرزد ہوگا, وہ صلہ رحمی کرے گا, وہ مہمان نواز ہوگا, وہ وعدوں کو وفا کرے گا, وہ امانتوں کی امانت داری کرے گا. یعنی وہ جتنے اوصاف اچھی خوبیاں پائی جاتی ہیں وہ حیا کے سبب سے پائی جاتی ہیں. تو یہ ایک فرد ہی نہیں بلکہ پورے معاشرے میں جب ایک پورا معاشرہ اس حیا کی تصویر پیش کرتا ہے تو پھر کسی کی امانت داری میں خیانت نہیں ہوتی. پھر ایک اوورآل ایک یونیفارمٹی آف بیہیویئر نظر آتا ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کے لیے خیرخواہ ہو, ہر ایک چاہتا ہے دوسرے کی بھلائی ہو. تو یہ بھلائی چاہنا, یہ خیرخواہی چاہنا, یہ کیا ہے, یہ وہ وصف ہے جو حیا کا انسان کے اندر اللہ نے اسے عطا کیا ہے. تو اس کو بڑھانا ہے, اس کو پھیلانا ہے, اس کو معاشرے میں پنپنے دینا ہے تاکہ معاشرہ جو ہے وہ فلاحی معاشرہ بن سکے اور بندہ ہر شخص دوسرے کے لیے خیر خواہ ہو سکے. آپ بڑی پیاری, آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ واقعی جب ہم وعدہ بھی کریں اور وعدہ خلافی کریں گے تو اس میں حیا آئے گی. ہمیں وعدہ خلافی, اگر جھوٹ بولیں گے ہمیں حیا آئے گی, شرم آئے گی کہ ہم کسی کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں. در حقیقت آپ کے پورے اعمال کے گرد, افعال کے گرد گھومتا ہے یہ جو حیا ہے نا, ہمارے لیے بہت اہم ہے.